ذکر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ الحمدللہ تعالی آج تیسرا دن ہے. یہ محفل آپ کی یاد میں منائی جا رہی ہے اور یقیناً یہ جن برگزیدہ اور مبارک ہستیوں کا ذکر ہے، یہ جو آپ احباب تشریف فرما ہیں، یہ بن بلائے نہیں آئے، یہ انہی کے بھیجے آئے ہوئے ہیں. کل ہم نے جہاں پر بات کا اختتام کیا تھا وہیں سے سلسلہ جوڑتے ہوئے آگے چلیں گے. کل میں نے ایک حدیث پاک سنائی جس میں حضور نے فرمایا کہ حسین اور حسن یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. حضور کا یہ فرمانا اس لیے بھی تھا کہ کل ان کی زندگی پر کوئی اعتراض نہ کر سکے، ان کی زندگی ایک رول ماڈل بنا کر پیش کی جائے. اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ فرزند ارجمند ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہذان، یہ دونوں، آگے حدیث کے لفظ ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. حضور نے اپنا بیٹا ہونا پہلے فرمایا اور بیٹی کا بیٹا ہونا بعد میں فرمایا. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو نہ صرف بیٹا سمجھتے تھے بلکہ پکارتے بھی بیٹا کہہ کر تھے. اور اس ترمذی شریف کی حدیث کے اگلے لفظ ہیں کہ یہ میرے بیٹے، یہ دونوں میرے بیٹے، میری بیٹی کے بیٹے. آگے حدیث کے لفظ ہیں کہ یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت فرما جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں. یہ حدیث کے لفظ آپ نے سن لیے لیکن شاید آپ نے غور نہیں کیا کہ محبت حسنین وجہ بنی محبت رسول کی. جو حضرت حسنین کریمین سے پیار کرے گا وہ اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرے گا. لیکن اسی سلسلے کو آگے حضور نے جوڑا اور انعام کیا دیا کہ جو میرے حسنین سے محبت کریں گے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا. وہ اللہ سے محبت نہیں کریں گے، صلہ یہ دیا کہ جو حسنین کی محبت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جیسے میں نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ تلاوت کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ حبیب آپ فرما دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں تو اللہ سے محبت کا دعویٰ سچ کیسے ہوگا؟ فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو. جب تک محبت الہیہ میں اتباع رسول شامل نہ ہو تب تک محبت الہی بھی باطل ہے. آپ کہیں گے بات ذرا مشکل کر دی، آسان کر دیجئے، تو میرا تو کام ہی آسان کر کے بیان کرنا ہے. اگر آپ کے لیے بات مشکل رہی تو پھر تو میرا یہاں بیٹھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. میں بات آسان کر کے ہمیشہ سمجھاتا ہوں. آپ ایک مثال لیجئے، ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے، ظہر کی نماز کا وقت تھا اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا. تو نماز پڑھنے سے پہلے اس نے نیت کی، اس نے کہا 100 رکعت نماز سنت، منہ طرف خانہ کعبہ شریف دے، بندگی اللہ تعالیٰ دی. آپ اللہ اکبر کہنے لگے، مولوی صاحب نے آپ کا بازو پکڑ لیا اور علامہ صاحب کہنے لگے بھئی یہ کیا ہے، 100 رکعت نماز سنت تو ہوتا ہی نہیں ہے. تو آپ مولوی صاحب سے کہنے لگے کہ حضرت عبادت اللہ کی ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا دل کر رہا ہے کہ میں زیادہ عبادت کروں. اگر سنتیں 4 ہیں، میرا دل کر رہا ہے میں 10 سنتیں پڑھوں، میرا دل کر رہا ہے میں 20 سنتیں پڑھوں، میرا دل کر رہا ہے میں 100 رکعت نماز سنت پڑھ لوں. میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ درمیان میں یہ خلل کیوں ڈالتے ہیں؟ وہ علامہ صاحب آپ کو سمجھائیں گے کہ اللہ کے بندے، اللہ کو وہ عبادت بھی قبول نہیں جس میں اتباع رسول نہیں ہے، جس میں سنت رسول نہیں ہے. اگر 4 رکعت نماز سنت
طریقہ حضور علیہ السلام کا ہے تو اس کو سنت طریقے سے ہی ادا کرنا ہوگا. اگر آپ 100 رکعت بھی پڑھ لیں وہ 4 سنتیں ہی ادا ہوں گی، بقیہ سارے نفل بن جائیں گے. کیوں کہ اللہ کو وہ عبادت ہی قبول نہیں جس میں اتباع رسول نہ ہو. پھر حضور علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ حسین اور حسن یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، بات یہاں سے چلی تھی یا میں آگے بڑھتا آگے بڑھ گیا. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو. پھر صلہ کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. اسی طریقے سے ادھر فرمایا کہ حسین اور حسن یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں. یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور تجھ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ جو ان دونوں سے محبت کرے تو اس کے ساتھ محبت کر. حدیث پاک کے یہ بھی الفاظ ہیں اور ترمذی شریف اور مشکات شریف کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام دونوں شہزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین کو چوما بھی کرتے اور سونگا بھی کرتے. یہ حضور کا محبت کا انداز تھا کہ حضور حضرت حسنین کریمین کو چوما بھی کرتے، سونگا بھی کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی ترمذی شریف کی وہ حدیث ہے. حضور نے فرمایا کہ میرے یہ دونوں شہزادے حسین اور حسن یہ جنت کے پھول ہیں. تو پھول کو سونگا بھی جاتا ہے، حضور پیار بھی کرتے اور ساتھ میں سونگا بھی کرتے. تو جنتی نوجوانوں کا سردار ان کو اس لیے کہا کہ ان کی زندگی کو ایک نمونہ بنانا تھا تاکہ ان کی زندگی پر کسی قسم کا اعتراض نہ کیا جا سکے.